صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا قیامت کے قریب دین کا علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا، یعنی کم لوگ ہوتے جائیں گے، جہالت کثرت سے ہوگی، شراب، زنا اور بے حیائی بہت بڑھ جائے گی، والدین کی قدر نہیں کریں گے، دوستوں سے ملے گلیں گے، بیوی کی حکم فرما برداری کریں گے مرد، اور ماں باپ سے جھگڑے کریں گے، مال فرمایا بہت ہوگا، عرب میں کھیتی اور زراعت اور بڑے بڑے بلڈنگیں بنیں گی، اسی طرح گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اور لوگ جو ہے نیک لوگوں پر لعن طعن کریں گے، اور نااہل جو حکمران بنا دیے جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لوگ مسجدوں میں شور کریں گے، اسلام پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ۔ تو یہ کچھ باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی میں عرض کروں، وقت میں فرمایا برکت نہیں رہے گی، جو سال ہے وہ مہینہ مہینہ، ہفتہ ہفتہ، ایسے جیسے ایک گھڑی، یعنی سپیڈ سے وقت گزرے گا، گزرنے کا وقت کا کچھ احساس بھی نہیں ہوگا، جلدی جلدی۔ اور یہ جو قیامت کی نشانی میں ایک یہ بھی ہوا، کوڑے کی نوک یا جوتے کے تسمے باتیں کریں گے، وہ موبائل جدید چھوٹے چھوٹے آ گئے ہیں، یہ بھی آپ پہلے بتا گئے تھے، یہ بھی قیامت کی نشانی، چھوٹے سے چھوٹا موبائل، گھڑیوں میں، یہ پین میں آ گیا ہے، بٹنوں میں آ گیا، اور اس سے بھی جو چھپا کر کے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کہاں، بالکل باریک سے۔ یہ بہت ساری، اس میں دجال وغیرہ کی بھی بتایا، چند جو آپ نے سماعت کی، ساری نہیں میں نے بیان کی۔ دجال کا نکلنا بھی قیامت کی نشانی ہے، یعنی وہ اس کے کرتب ہوں گے، وہ اس کی صفت اور کرتب مختلف ہوں گی، وہ مردوں کو زندہ کر سکے گا، زردوں کو مار سکے گا، آگ لگا دے گا، پانی میں آگ لگا دے، بڑے کرتب دکھائے گا، اور لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ اس کو خدا نہ مانے تو وہ قتل کرتا جائے گا، اور یہ بھی ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی قیامت کی نشانی ہے، لیکن وہ امتی بن کر آئیں گے، نبوت تو ختم ہو گئی نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد تو نبی آئے گا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، آپ جب نبی تھے نا، ان دنوں میں دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نبی علیہ السلام آخری نبی کا امتی بنا، تو اللہ نے قبول کر لی، تو وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، اب وہ دوبارہ آسمانوں سے نیچے اتاریں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی، وہ زندہ نوعمری میں اٹھا لیے گئے تھے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، اب دوبارہ وہ امتی بن کر آئیں گے، شادی بھی ہوگی۔ امام مہدی کا بھی ظہور قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی یہ دونوں مل کے جو ہے نا کفر کا مقابلہ کریں گے، خانہ کعبے میں یہ برآمد ہوں گے۔ اس طرح یاجوج ماجوج کا بھی قیامت کی نشانی میں لکھا ہے، یہ کہ پھٹکاری ہوئی قوم ہے جس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، انسان ہی تھے، وہ درندہ کنڈیشن کے ہو گئے ہیں، وہ انسانوں کو ہی کھا جاتے ہیں، جیسے افریقی سنتے ہیں نا بہت پرانے کہ بھٹکے ہوئے بندوں کو ہی ذبح کر کے بھون شون کے کھا جاتے ہیں، اس طرح کے یہ یاجوج ماجوج قوم ہے جو قید کر رکھی ہے، اور قیامت کے دن قریب قریب یہ آزاد ہو جائے گی اور انسانوں کو سب چیزوں کو کھانا شروع کر۔ اس کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی جہاد کریں گے، ان کو ختم کریں گے۔ اسی طرح دعوت الارض کا نکلنا، یہ عجیب و غریب قسم کا جانور جو انسان قیامت پھر جو آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ اس کے آگے پھر مرحلہ آ گیا کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کیا جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10 ہوگی، صبح صبح جب لوگ اپنے اپنے معاملات سے اٹھیں گے تو آواز، جو سور کی آواز، جو اسرافیل منہ میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو ہی حکم ہوگا چلو، وہ پھونک آگے سپلائی کر دیں گے، وہ سور کی آواز جو ہے نا بڑھتی جائے گی، اس کی آواز سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، زمین کانپنا، پونچال آ جائے گا، آسمان گر جائے گا، ستارے چاند سب تباہ و برباد، یہ قیامت آ گئی۔ یعنی یہ وہ ساری چیزیں میں نے مختصر بیان کی جس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اب قیامت قائم ہوگی، سب کچھ فنا ہو گیا، یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات باقی، فرشتوں کو بھی موت، سور جو پھونک رہا ہے اس طرح پھر وہ بھی فوت ہو جائے گا، دوبارہ سے سارا کچھ ختم ہو گیا، صرف اللہ باقی ہے، پھر جب چاہے گا اللہ دوبارہ سے زندہ کرے گا، پھر پیغمبر ولی سارے جو بھی فرشتے وغیرہ، پھر قبروں سے اٹھ کر لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، باقاعدہ پہلا موقع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ چہرہ دیکھیں گے لوگ سب۔ کہا جاتا ہے کہ میدان عرفات جہاں حج کرتے ہیں نا، وہ اس جگہ پہ اللہ کا تخت آئے گا اور چاروں طرف انسان ہوں گے، زمین اکول کر دی جائے گی برابر، نیچی اونچی کہیں نہیں ہوگی،
برابر لیول پہ زمین، چاروں طرف انسان انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت والے دن فوت ہوئے تھے، اس دن تک کے سارے لوگ جتنے بھی دنیا میں مرد عورت ہے سب اٹھا کر وہاں پیش کیا، حساب ہوگا، یوم حساب بھی اس کو کہتے ہیں، قیامت کا دن۔ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن۔ اس دن کیونکہ سارے جو مختلف امتیں، سارے لوگ، وہ صاحب اتنی لاکھوں زندگی گزار گئے، لاکھوں سال لوگ رہ کے گئے، تو سب کا حساب چکانا ہے۔ وہاں قیامت کے منظر میں مختلف مراتب بھی نظر آئیں گے۔ وہاں ایک جو ہمارے ایمانیات میں ایک یہ بھی ذہن میں رکھی، قیامت کے دن شفاعت بھی یقینی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ فرمایا میں کسی کی سفارش نہیں مانتا، ہاں جس کو میں اختیار دے دوں، کہ اپنے بندوں میں سے جس کو باذن ہی اپنا حکم دے دوں کہ ٹھیک ہے بھی تو سفارش۔ تو جب کڑے ماحول میں، جب قیامت کے تلخ دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ پھر حضور کو اجازت دیں گے کہ اے محمد سر اٹھائیے سجدے سے اور کہیے جو کہنا ہے، تو آپ پھر شفاعت کریں گے کہ فلاں امتی جو ہے اس طرح کی نیکیوں میں تھا وہ اس کو بخش دیا جائے۔ تو بعد میں دوسرے انبیاء، صحاب، نیک، شہداء، یہاں تک کہ عالم دین بھی، یہاں ایک حدیث میں لکھا ہے کہ وہ بندہ بھی سفارش کا حقدار بن سکتا ہے جس نے زندگی میں اپنے کسی نیک بندے کی مدد کی ہو، اس کی صحبت میں بیٹھا ہو، یہاں تک کہ کچھ لوگ علماء کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ ہماری سفارش کرو کہ ہم دنیا میں آپ کو وضو کروایا تھا، آپ سے سلام لیا تھا، آپ کے پاس بیٹھے تھے یا آپ کی صحبت میں آتے تھے، ہم نماز پڑھنے آتے، یاد کروا دیں گے کہ فلاں دن میں آپ کی مسجد میں آیا تھا، آپ سے سلام لیا تھا، تو آج آپ جنت میں جانے کے حقدار ہیں، میں گناہ گار ہوں، تو میرے لیے کچھ کریں۔ تو اللہ کے نبی فرمایا پھر سب کی سفارش قبول کی جائے گی، لیکن نیک لوگوں کی، ہر بندے کی سٹیپ بائی سٹیپ نیک لوگوں کی، تو وہ بھی مانا جائے گا۔ علماء بھی سفارش کریں گے اپنے مقتدیوں کی، اپنی نمازی پیران الزام نیک بندے بھی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو ہی فائدہ دے گی نا سفارش جن کا ایمان ہوگا، کچھ نہ کچھ عمل کیے ہوں گے۔ اب اگلا ایمان ہمارا یہ بھی ہے میزان، جو اللہ نے اس دن ایک ترازو رکھا ہے جس سے نیکی بدی تولی جائے گی، سجی سائڈ والی نیکی کبھی، وہ ایک سٹائل ہوگا۔ اسی طرح صراط ایک راستہ ہے جو دوزخ سے اوپر سے گزرتا ہے، وہاں سے سب کو گزرا جائے گا، نبی، ولی، نیک، بد، سب۔ ظاہر نیک بندے آرام سے گزر جائیں گے فٹافٹ، اور برے ہیں جو دوزخ میں گر جائیں گے۔ ایک راستہ ہے باریک تیل تروار کی طرح۔ حوض کوثر پر بھی ہمارا ایمان ہے، یہ اس دن قیامت وہ نیک لوگوں کو پانی پلانے والا پوائنٹ ہوگا، حوض کوثر بہترین پانی والا، جہاں حضور خود پلا رہے ہوں گے، اصحاب بزرگ پلا رہے ہوں گے پیاسی امت کو۔ لیکن امتی بھی تو ہو نا، جب نبی کو گالی دیتا رہے، قرآن سے ٹکر لیتا رہے، اللہ سے نافرمانی، علماء کو گالیاں دے، مسجدیں بے باد کرے، تو وہ پھر یہ چیزیں کیسے وہاں کس منہ سے لے سکے گا؟ کون دے گا اس کو؟ پہچان والے کوئی پروٹوکول دیا جاتا ہے نا، جتنی جس کی پہچان۔ مقام محمود بھی ہے قیامت کے دن، اس پہ مقام محمود سے میرا سب سے بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ جو دیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، یعنی اللہ کے پاس قریب ترین جگہ پہ جو مقام ملے گا وہ حضور کو ملے گا، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے قریب ترین، یعنی جہاں ساری دنیا اللہ کو دیکھ رہے گی وہاں ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح جنت کا بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت بھی اللہ نے بنا رکھی ہے جس میں نیک بندے جائیں گے، اور وہاں ساری راحتیں ہیں اور ہمیشہ رہنا ہے وہاں، بوڑھا نہیں ہونا، موت نہیں آنی، بیمار نہیں ہونا، ٹینشن نہیں آنی۔ جنت ایک ایسا گھر ہے جہاں بڑھاپا نہیں ہے، کمزوری، بیماری، ٹینشن کچھ بھی نہیں، ہمیشہ رہنا ہے، موت ذبح کر دی جائے گی۔ جنت دوزخ کے درمیان موت کو دمبے کی شکل میں باقاعدہ اناؤنس کر کے آج کے بعد دوزخیو تم بھونتے بستے رہو، موت نہیں آنی، نہ جان چھوٹے گی، جنتیو عیش کرو اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو جنت پر بھی ہمارا ایمانیات کا حصہ ہے، دوزخ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہاں بھی سب نے جو گناہ گار ہیں انہوں نے جانا ہے، کفر مشرک جو ہمیشہ رہیں گے، مومن کچھ تکلیفیں جو غلطیاں ہوں گی وہ بھگت کر، مومن آخر جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے بھی کہا اور دل سے بھی تسلیم کر لیا، وہ بالآخر دوزخ سے نکال لیا جائے گا، جنت میں ہی جائے گا۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو کل سے، اللہ مسلم۔